بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت کچھ سوچا تھا ایک پیغام کے لیے، لیکن اتنا بزی رہا کہ ذہن سے وہ باتیں وہ چیزیں نکل گئیں۔ لیکن جو ہے اس وقت وہ بتاؤں آپ کو ایک ایسی بچی سے ملا ہوں جو اگر کہہ تو رہی ہے میں 16 سال کی تھی، اور مجھے لگ رہا ہے یہ آج بھی 13 سال 14 سال کی ہوگی۔ اس کا منہ ضرور ڈھکا ہے ہم نے کیونکہ بچی ہے، لڑکی ذات ہے۔ اور ہوا کیا، یہ ہے ایک پیغام جو ہمارے ماں باپ کو بھی دیکھنا اور سننا چاہیے، اور بچوں کو بھی دیکھنا اور سننا چاہیے۔ اکثر وہ باتیں جو بچے ماں باپ سے کرتے ہیں کبھی ماں باپ نہیں سمجھتے، اور اکثر کبھی بچے نہیں سمجھتے، لیکن اگر یہ دونوں سمجھ کے اس پہ عمل کریں تو بہتری آ سکتی ہے۔ یہ بچی جو خود دیکھنے میں 13-14 سال کی ہے، بقول اس کے یہ 17 سال کی اب ہو گئی ہے۔ اس کی گود میں ایک چھوٹی سی روح موجود ہے، اور قصہ کچھ اس طرح ہے کہ عشق میں نکلی، گھر والوں کو بتایا ہوگا، ابھی اس سے پوچھتے ہیں، میں صرف شارٹ بتا رہا ہوں، اور گھر والے نہیں مانے ہوں گے، نکل گئیں۔ دنیا میں ایک تحفہ آ گیا، اور یہ تحفہ دینے والے جو زمینی صاحب تھے جن سے عشق ہوا تھا، وہ چھوڑ کے کہاں گئے کچھ پتہ نہیں۔ اب اس سے بچی سے پوچھتے ہیں، بیٹا کیا ہوا تھا؟ میں نے اپنی امی کو بتایا تھا کہ میں اس سے پسند کرتے اس سے شادی کروں گی۔ میری امی لوگوں نے میری اس سے شادی نہیں کروائی، تو میں نے بھاگ کے کر لی۔ میں نے بھاگ کے کری، میں 4-5 مہینے اس کے ساتھ صحیح رہی، پھر مجھے مارتا تھا، کھانا نہیں دیتے تھے۔ سرائکی لوگ تھے وہ، ہم لوگ مہاجر ہیں، وہ لوگ سرائکی تھے۔ مجھے مارتا تھا، تو میں گاؤں سے کراچی آ گئی، یہیں کمانے لگی، وہ بھی کرائے پہ رہنے لگا میرے ساتھ۔ میں کام کرتی تھی، لوگوں کے گھر جھاڑو پوچھا، وہ بیٹھا رہتا تھا گھر پہ، میں کما کے لاتی تھی۔ میرا بیٹا ہوا تو وہ مجھے آپریشن ہوا تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ اب میں کرائے کے گھر میں رہتی ہوں، تو مجھے کسی نے آپ کو پتہ دیا، تو میں آپ کے پاس مجھے جانتی تھی اس سے پہلے؟ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی، آپ کو کسی نے پتہ دیا، بولا سارم بھائی آپ کی مدد کر دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کہیں کا کسی نے کوئی پتہ دیا؟ مجھے ایڈی سینٹر کا پتہ دیا تھا، بولا تھا وہاں پہ جاؤ، وہاں پر بچے سنبھال لیتے، پر میں وہاں گئی، وہاں میرا بچہ چھین رہے تھے، تو میں نہیں گئی وہاں پر۔ اچھا چلو، وہ تو ایک الگ ایشو ہوگا۔ نہیں، ویسے کسی مدد کے لیے کسی نے کوئی اور بھی جگہ بتائی ہے؟ بس ہم دو ہی اداروں کا بتایا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ایک چیز اگر ایڈ کر لیں کہ اگر ماں باپ راضی ہو جاتے یا یہ راضی ہو جاتی تو آج اس حال پہ نہ پہنچتے، لیکن اگر ماں باپ راضی ہوتے تو یہ لوارثوں کی طرح اس وقت نہیں پڑی ہوتی، اس کو بھی پتا ہوتا کہ یہ جانچ پڑتال کریں گے۔ ابھی اس کے ماں باپ اگر اس کے سر پہ ہاتھ بھی دوبارہ رکھ دیں تو اس بندے کو کہاں سے ڈھونڈیں گے، عطا پتہ کہاں سے لائیں گے، چیزیں کہاں سے لائیں گے؟ تو بتانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ یا بچے ماں باپ کے ساتھ راضی ہو جائیں یا ماں باپ بچوں کے ساتھ راضی ہو جائیں، اور اگر ماں باپ راضی نہیں ہوتے تو اتنا ضرور کر دیں کہ جانچ پڑتال کر کے عطا پتہ چیزیں لے کے بچی کو اپنے رخصت کر کے اس کو بولیں اس دن کہ بیٹا آج تیرے لیے میں مر گیا، میرے لیے تو مر گئی۔ وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ گھر سے نکل جائے یا آپ گھر سے نکال دیں۔ ایک چیز اور آئی اس کے منہ سے میں نے سنی تھی، دوبارہ پوچھتے ہیں، شاید وہی بولے۔ کیا کہہ رہی تھی بیٹا، کون پریشان ہوگا تمہارے لیے؟ تم نے بھی کچھ دیر پہلے یہاں بیٹھ کے مجھے کہا تھا نا، پریشان کون ہو رہا ہوگا تمہارے لیے وہاں پہ؟ گاؤں میرے ابو دل کے مریض ہیں، 2 دفعہ ابو کو اٹیک ہوا۔ ابو، عموماً بات ہوتی ہے امی کی۔ ابو جو ہے نا بدعا نہیں دیتے، عموماً باپ جو ہے نا کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو باپ کی چپ ہوتی ہے نا وہ بڑا نقصان پہنچا دیتی ہے، کیونکہ باپ بدعا بھی نہیں دیتا۔ ماں تو چاہے دل سے کوسے، جیسے کوس دیتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن باپ کچھ بھی نہیں کہتا، چپ رہتا ہے۔ تو میں نے اسی لیے ہم لوگ عموماً ماں کر رہے ہوتے ہیں، بے شک ایک بڑا رتبہ ہے ماں کا، لیکن باپ بھی ہے۔ آج اس نے اب تک جب سے آئی ہے، امی کا میں نے اس کے منہ سے لفظ نہیں سنا، اب پتہ نہیں کیا ہے، امی ہے میری امی ہے، پر زیادہ ہمارے لیے ہمارے باپ پریشان ہوتے ہیں۔ تو تمام بچوں کو کہوں گا ماں باپ کو راضی کر، بیٹا شادی تو پسند کی ہوتی ہے، اس میں تو دوسری رائے ہے ہی نہیں کوئی میری، کوئی کچھ بھی کہتا ہو، شادی پسند کی ہوتی ہے،
اور بچے یا بچی کی پسند کی ہوتی ہے. اللہ نے اگر بچے یا بچی کو آپ کے مار دیا جائے تو لوائقین کو معاف کرنے کا حق دیا ہوا ہے. کتنی بڑی بات ہے. لیکن قاضی کو بیٹھ کے باپ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں جی میری بچی کو وہ قبول ہے یا میرے بچے کو وہ لڑکی قبول ہے. وہ لڑکے اور لڑکی نے کہنا ہے. تو مرضی کی شادی ہے, اللہ ہی نے لو میرج رکھ دی ہے انسانوں کے لیے, لیکن اس طرح نہیں کہ گھر سے نکل جائیں یا گھر والے اس بات کو سمجھے نہ. میں دونوں کو اس میں قصوروار ٹھہراؤں گا کہ ماں باپ بھی قصوروار ہیں, اولادیں بھی قصوروار ہیں. آپ اپنی اولادوں کو سمجھائیں, اگر نہیں سمجھتے, بھوت ہے, کوئی جنون ہے, تو وہ اترنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا. لیکن آپ ساتھ دیں اور بچوں کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا رکھیں, خصوصاً بچیوں کے لیے, ورنہ بہت بربادی پہ چلی جاتی ہے. بیٹا کچھ کہو گی کچھ ایسی بچیوں کو جو ایسے شادیاں کر لیتی ہیں گھروں سے نکل کے؟ میری یہی رائے ہے کہ کبھی بھاگ کے کوئی شادی نہیں کرے. بھاگ کے شادی کرنے کا انجام بہت برا ہے. اپنے ماں باپ کی پسند کی کرے. ابھی تمہارے پاس کتنے بچے اس بچے کتنے پیسے اس بچے کو سنبھالنے کے لیے؟ میرے پاس صرف 100 روپے کرایہ ہے جانے کا, اور کچھ بھی نہیں. اور کچھ بھی نہیں. اور یہ بچہ اس کی گود میں, اس کی صحت تو دیکھیں کیا حال ہے. ابھی اس کو میں نے جوس منگوا کر کے پلایا ہے بچی کو کہ خود اندر کچھ اس کے پیٹ میں ہوگا تو اس کا پیٹ بھر سکے گی بچے کا. یہ اس حال تک ان بچیوں کو پہنچانے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ہی شریک ہیں. اس بدبخت کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہا ہے, وہی نہیں جو بھی ایسا کرتا ہے کہ کر کیا رہا ہے. وہ اس طرح بچیوں کو کیا برباد کر کے سڑکوں پہ چھوڑ کے اور پھینک کے چلے جانا ہے. جدھر کرائے پہ رہ رہی تھی, اب کیونکہ بچہ ہے, چھوٹا ہے, اور یہ بھی بیچارہ بیمار ہے, تو کام کر کے پیسے بھی نہیں لا پا رہی ہے. ہم اس کو سپورٹ کریں گے, سب کچھ ہے, جو کچھ کر سکیں گے. اچھا ایک بات اور, ابھی یہ دیکھ کے نا بچے سب کہہ رہے ہوں گے یہ بچہ ہمیں دے دے, سے بولے بچہ ہمیں دے دے, بچے نہیں بولنے ہوں گے تو بولیں گے ضرور. کتنے لوگ بول رہے ہیں کہ بچہ ہمیں دے دے. میں نے بولا تم دو گی کسی کو, ذرا بتاؤ. نہیں, میں کسی کو اپنا بچہ نہیں دوں گی. میں بھیک مانگ کے پال لوں گی, محنت کر کے پال لوں گی, میں اپنا بچہ نہیں دوں گی. یہ ہے اولاد. اب یہ اولاد کو سالی کو اس وقت سمجھ ہی نہیں آتی ہے بات کہ ماں اس کے پاس 100 روپے بھی پتہ نہیں کسی سے مانگ کے آئی ہوگی. اس کی امی سے لیا ہے کرایہ. اچھا وہ ایک بچی, اس کو نہیں دیکھا, پڑوسن کی بچی آئی ہوئی ہے, اس نے کرایہ دے کے بھیجا ہے. ابھی اس کو جو ہے ہم جو سپورٹ ہوگی کریں گے سر آنکھوں پہ, لیکن بچہ کسی کو نہیں دے گی, کسی بھی قیمت پہ دو گی بیٹا. کوئی اس کے تمہیں کوئی گھر دے دے, گاڑی دے دے, بنگلہ دے دے, پیسہ دے دے, دو گی؟ کسی قیمت پہ نہیں دوں گی. ایک وقت میں بھوکی رہ جاؤں گی, اپنے بچے کو کسی کو نہیں دوں گی. اور یہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ صبح اس نے دوپہر کو کھانا کھایا, اس کے بعد بتایا کہ میں بغیر ناشتے کے بھوکی پیاسی بہت بری, لیکن بچے کو فیڈ کرا رہی تھی. ہے یہ ہوتے ہیں ماں باپ. اولادوں کو بھی سوچنا ہے اور ماں باپ کو بھی سوچنا ہے کہ ہم نے اس کے پیچھے کتنی قربانی دی. ذرا سی اور دے دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دے دیں, دونوں مان کے کریں جو کریں, لیکن اگر نہیں ہو پا رہا سیٹ اپ تو قربانی دے دیں اس میں, وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے بچوں کے لیے بھی, ہماری بچیوں کے لیے بھی. اور کہنے کو تو بہت سارا دل چاہ رہا ہے, لیکن بس اگر سمجھ آ گئی ہو تو اتنا ہی پیغام کافی ہے. اور اگر سمجھ نہ آئی ہو تو بس کچھ کہوں گا تو کہیں گے بد دعا دے رہے ہیں, تو بد دعا میں دینا نہیں چاہتا, نہ دیتا ہوں. اگر سمجھا سکیں لوگوں کو سمجھائیں, وہ چاہے اولادوں کی صورتوں میں ہو چاہے ماں باپ کی صورتوں میں ہو. اور یہ بچہ 100 روپے جس کے پاس نہیں ہے, بیمار بھی ہے, سوچیں کیا ہوگا, کتنی کوئی مدد کرے گا, پھر کہاں جائے گا. کوئی پیسے نہیں دے گا اس کو, کوئی اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھے گا, کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا. ہاں جنہیں بچہ چاہیے ہوں گے وہ بچہ ضرور لینے کے لیے اس کو ہیلپ کر دیں گے, یا بول دیں گے, یا کہہ دیں گے, یا یہ بھی مشورہ دے دیں گے ارے پال تو سکتی نہیں, کیوں تو اس کو پال رہی ہے, دے دیں ہمیں. کتنے لوگوں نے بولا ہے, میں بس میں آتی جاتی ہوں نا, کام پہ جاتی ہوں نا, کلفٹن کی طرف کام کرنے جا رہی تھی, تو بس میں آتی جاتی تھی, لوگ بولتے تھے ہم بڈھے ہیں, ہم زمین کے نام کر دیں گے, آپ ملنے آتی رہنا اپنے بچے سے, جب ہم مر جائیں گے تو زمین بھی تمہاری, بچہ بھی تمہارا. میں نے بولا مجھے نہ زمین چاہیے نہ کچھ, مجھے اپنا بچہ ہی چاہیے. یہ ہے اولاد. اور اس کے ساتھ خدا حافظ سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں, ایسے پیغام پھیلائیں تاکہ
سمجھ آئے. ایسی بچیوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس پیغام کو پھیلائیں, ایسے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے پیغام کو پھیلائیں تاکہ لوگ بھٹکے نہ, برباد نہ ہو. میرا نام کیا ہے بیٹا؟ سارم برنی. بہت صاف نام لے رہی ہے, بڑے اچھے سے لے رہی ہے. حلفیہ تمہاری گود میں اولاد بھی ہے, سچ بولنا. جی. مجھے اس سے پہلے جانتی تھی؟ باخدا میری گود میں اولاد ہے, میں پہلی دفعہ آپ کے پاس آئی, پہلے کبھی نہیں جانتی تھی. نہیں آئی, وہ بھی کسی نے مجھے بتایا. کسی نے بتایا, بس اس لیے پیغام پھیلائے کہ کوئی ایک صحیح راستہ بتائے. اب یہ انشاءاللہ ناکام پہ جائے گی جب تک اس کا بچہ کسی اس میں نہیں آ جاتا, اور نہ بھیک مانگے گی نہ رسوا ہوگی انشاءاللہ. آپ کو اب نیکسٹ ویڈیو دکھائیں نہ دکھائیں, بس یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے. پیغام پھیلائیں, بچیوں کو محفوظ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.